رات دیوانی تانے طاہر ناول قسط نمبر 32۔ آج گھر میں مہندی کا فنکشن تھا۔ بہاریں رہنے آئی ہوئی تھی۔ ایک دن اسے یہاں گزر گیا تھا اور سبھی حیران تھے کہ دارا نے رہنے کے لیے بھیج دیا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اس کے آنے کے بعد گھر کی رونق سی بڑھ گئی تھی۔ اینی نے بہت شکوہ کیا تھا لیکن اس نے اسے منا لیا تھا۔ ابا جی اور باقی سب بھی اسے دیکھ کر کافی خوش ہوئے تھے، جبکہ بلال تو اس کے سامنے ہی آیا نہیں تھا۔ رامین بھی کچھ کٹی کٹی سی تھی تو بہاریں نے بھی ان دونوں پر فوکس نہیں کیا تھا۔ وہ باقی سب کے ساتھ خوش تھی۔ وہ سب مل کر پارلر جا رہی تھی ساتھ کے ساتھ، جو کہ بیڑا ہوا تھا کیونکہ اس سارے عوام کو لے کر آنے کی ذمہ داری بھی ابا جی نے اس کی لگائی تھی، اور آج اس کے دوستوں نے آتش بازی کا سامان لانا تھا جس کی وجہ سے اس کا یہاں جلدی ہونا ضروری تھا، مگر حالات اس سے مختلف دکھ رہے تھے۔ تم نہ زیادہ بھاؤ نہ کھاؤ، چھوٹے کی یہی کام ہوتے ہیں۔ بہاریں نے اس کے سر پہ تھپڑ رکھ دیا۔ بہاریں، تمہیں نہ دارا بھائی نے کچھ زیادہ ہی منہ لگا کر اوور کر دیا ہے۔ وہ کل سے دیکھ رہا تھا وہ لڑکی کسی کو کھاتے میں نہیں لا رہی تھی۔ ہاں تو؟ وہ شانے اچکا گئی۔ تم دونوں کے بیچ کوئی تو جنگ ڈلوانی پڑے گی۔ سعد نے نفی میں سر ہلاتے سوچا۔ کرو تو صحیح، کاٹ کے کھا جاؤں گی میں تمہیں۔ وہ جذباتی ہوتی پھر سے اس کے شولڈر پر مکے برسانے لگی، جبکہ وہ تینوں پیچھے بیٹھی ہنس رہی تھیں۔ بچ کر رہو سعد، اس سے یہ واقعی تمہارے بال نوچ لے گی، سہائے نے کہا۔ اور میرے بھائی، ابھی تو تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی۔ اینی بھی ہنسی، جبکہ سعد نے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ میری ماں، معاف کر دو مجھے، اب جو ایک لفظ بھی بولوں ڈرا ہی دیا ہے مجھے تو تم لوگوں نے۔ وہ بولا تو سب ہنسنے لگے۔ ان لوگوں کا پارلر آ گیا تھا تبھی وہ ساری اتر گئی اور پچھلی گاڑی سے ان کا سامان بھی نکلوا دیا تھا۔ ساتھ ان سب کو چھوڑ کے دوبارہ گھر لوٹ آیا تھا۔ آج کا ارینجمنٹ بھی شجاع ہاؤس کے لان میں ہی ہوا تھا، اور یہ سارا خوبصورت ارینجمنٹ فائق نے کرایا تھا کیونکہ بلال تو کسی چیز میں انٹرفیئر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تبھی اس نے یہ سب ارینج کیا تھا۔ واہ یار، بیسٹ ہو گیا۔ سارے لون میں الٹی چھتریوں کی چھت بنی دیکھ ارتاش نے اس کی تعریف کی۔ یہ تو بیسٹ ہو گیا، مگر مجھے بلال کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کمرہ بند کیے بیٹھا ہے، جب ابا جی کے سامنے حامی بھر لی ہے تو کیوں ہم لوگوں کو بے عزت کرانے پر تلا ہے؟ تمہیں معلوم ہے نا یار، کیسے پرسوں ہم لوگوں پر باتیں بنی ہیں۔ فائق فکر مندی سے بولا۔ کچھ نہیں ہوتا، اسے چھوڑ دو اس کے حال پر۔ نکاح کے دن تو اپنے بل سے باہر نکلے گا۔ اسے لگتا ہے وہ ٹھیک ہے اور ہم سب غلط۔ جب یہ فیصلے ہو رہے تھے اس دن میں اختلافات اٹھاتا اب کوئی فائدہ نہیں، اسے یہ بات سمجھنی ہوگی۔ ارتاش نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپایا۔ اب تم فریش ہو جاؤ اور زیادہ نہ سوچو، ارتاش بولا تو فائق سر ہلا کے اندر چلا گیا۔ دور دراز کے مہمان آ رہے تھے، ہر طرف چمک دھمک کی الگ تھی۔ رنگین کپڑوں، جھنجھلاتی لائٹوں اور ہلکی ہلکی موسیقی نے جیسے سما باندھا ہوا تھا۔ وہ سہائے کا انتظار کر رہا تھا، نہ جانے کب اس نے اپنی تمام تر خوبصورتی سمیت اس کے سامنے آنا تھا۔ وہ پہلے ہی اسے دیکھنے کے لیے ایکسائٹڈ تھا کیونکہ آج اس نے لہنگا پہننا تھا اور آج وہ اسے جی بھر کے دیکھنے کا خواہش مند تھا، کیونکہ بارات والے دن تو اس نے زبردستی خود کو روکے رکھا تھا اور وہ تیار بھی تو کسی اور کے لیے ہوئی تھی۔ بھلے اندر کہانی ارتاش جانتا تھا کہ وہ اسی کے لیے تیار ہوئی ہے، مگر کھلے عام آج پہلی بار وہ لہنگے میں اس کے لیے سج تھی، اور ارتاش آج کل یا کسی بھی روز اپنی محبت کی پوار سے اسے بھگوئے بنا نہیں رہنا چاہتا تھا۔ نشہ اور شہروز بھی آ گئے تھے۔ نشہ تو مہمانوں کو ریسیو کرنے میں لگ گئی۔ اس نے لانگ شرٹ اور شرارہ پہنا ہوا تھا۔ ارتاش اسے مسکرا کر دیکھنے لگا۔ بھابھی تو بہت کیوٹ لگ رہی ہیں، کیونکہ بھاری بھرکم سی وہ پہلے سے بہت مختلف
اور کافی پیاری لگتی تھیں۔ شہروز نے جیسے چونک کر ارتاش کی طرف دیکھا، جیسا وہ یہاں کھڑے ہونے کے باوجود بھی یہاں موجود نہ ہو، اور پھر نشا کی جانب دیکھ کر وہ کچھ کہے بنا آگے چلا گیا۔ ارتاش کو اس کی منطق سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس نے موبائل نکال کے سہیل کو کال کرنی چاہی کہ سامنے سے میاں دارا بانفس محفل میں آ رہے تھے۔ ارتاش فوراً آگے بڑھ کر اس سے ملا۔ غلطی سے آ گئے ہو یا آج آنا ہی تھا؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، جبکہ دارا بھی ہنس دیا۔ سسرال میں فنکشن تھا بھلا، کیسے مس کرتا؟ وہ شانے اچکا گیا۔ رہنے دو، معلوم ہے مجھے کتنا سسرال کو بھاؤ ڈالتے ہو تم۔ جب جانتے ہو پوچھ کیوں رہے ہو؟ دارا نے بھی فوراً جواب دیا تو ارتاش ہنسیا، جبکہ امی نے اسے گھورا۔ دارا، اب مجھے کوئی فالتو بات نہ سنائی دے، امی نے ٹوکا۔ آنٹی آپ کتنی اچھی ہیں یار، ایک طرف ابا جی ایسے ٹائٹ رہتے ہیں، ایک طرف آپ۔ ارتاش ہنسا، دارا بھی ہنسنے لگا، جبکہ امی مسکرا کر اندر آئیں تو نشا ماں سے ملی، جبکہ دارا کو اگنور کر دیا۔ اس نے پیشانی پر پل ڈالے بہن کو دیکھا۔ تم سے مجھے ملنا نہیں ہے تو مجھے گھورنے کی ضرورت نہیں۔ امی یہ آپی بالکل اپنے سسرالیوں جیسی کیوں ہو گئی ہے؟ خردماغ، وہ بولا تو ارتاش کا کہکا بلند ہوا، جبکہ نشرہ تو تپ ہی گئی۔ سب کے سامنے عزت افزائی کر دوں گی تمہاری، وہ ہاتھ بلند کرتی بولی۔ یار کوئی تو عزت رہنے دے میری، اب تو باپ بھی بننے والا ہوں، وہ بولا، جبکہ نشرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ سدھر جاؤ دارا، سدھر جاؤ، مت تنگ کیا کرو ہمیں، وہ اس کے بال بکھیرتی بولی، جبکہ دارا بھی مسکرا دیا۔ بہن تو سب سے زیادہ عزیز تھی۔ آپ کے شوہر نامراد کہاں ہیں؟ کبھی ان کی عزت اور شان میں کمی واقع ہو جائے تو میں مل لوں، وہ بولا تو ارتاش اسے دوسری طرف لے گیا، جہاں کھانا بن رہا تھا اور گھر کے سب بڑے وہیں تھے۔ دارا کو دیکھ کر سب اٹھ کر ملے تھے۔ شہروز بھی ملا، مگر انداز میں کوئی گرم جوشی نہ تھی۔ دارا تو سب سے ہی ریزرو سا ملا تھا۔ کچھ دیر وہاں رہ کر وہ دوبارہ اسی طرف آ گیا۔ میری بیگم کہاں ہے؟ دارا نے ارتاش سے پوچھا۔ یار ایک بات بتاؤ، تمہیں لگتا ہے اگر میری بیگم اس محفل میں ہوتی تو میں اپنا وقت تمہارے ساتھ گزارتا؟ وہ سب پارلر گئی ہوئی ہیں، ارتاش نے پھر سے موبائل نکال کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مہمان کافی زیادہ بھر گئے تھے، 7 گھوڑے اور آتش بازی کا سامان لے آیا تھا۔ تبھی معاذ اور فائق بھی تیار ہو کر آ گئے۔ فائق نے خوب درگت بنائی تھی دارا کی، جس میں دارا نے بھی گویا اسے چھوڑا نہیں تھا۔ یوں ہی ہنسی مذاق اور کہکوں میں وقت گزرتا گیا، اور بالآخر وہ سب بھی آ گئی، ڈرائیور کے ساتھ، کیونکہ ساتھ تو ہلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اینی اور وشا نے ایک جیسا لہنگا اور شارٹ کرتی پہنی تھی، جبکہ سہیل نے بھی لہنگا پہنا تھا، مگر ڈیزائن اور رنگ مختلف تھا، اور اگر بہارے کو دیکھا جاتا تو شاید محفل کو دم بخود کرنے کے لیے وہ تنہائی کافی تھی۔ جان بوجھ کر اس لباس کا انتخاب کیا تھا اس نے۔ لاچا اور لانگ شرٹ تھی جس پر دوپٹہ بہت کامدار تھا اور اس نے ایک طرف ڈالا ہوا تھا۔ اس کی ہلکی ہلکی کھلتی پنڈلیاں اور شارٹ بازو اور شاندار میک اپ کے ساتھ بالوں کا ہیئر سٹائل وہ حیران کن حد تک حسین لگ رہی تھی کہ اس کے آگے وہ سبھی پھیکی پھیکی لگ رہی تھی، جبکہ لاچا شرٹ سیاہ رنگ کا تھا جس پر گولڈن نگوں سے کافی بھاری بھرکم کام ہو رہا تھا، اور گہرے کھلے گلے میں سونے کے سیٹ پہنے، ہاتھوں میں بھر بھر کے چوڑیاں ڈالے، وہ دارا کو ساکت کر گئی تھی۔ بلکہ محفل نے ایک بار اسے جیسے سانس روک کر دیکھا تھا۔ اس کے گورے گورے حسین پاؤں میں غصہ ہی اتنا ظالم لگ رہا تھا، وہ کس کس انگ سے اس کی تعریف شروع کرتا۔
شاید خود بھی پریشان سا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ چمک دھمک ہی ایسی لیے ہوئی تھی۔ وہ اینی اور وشا کو لے کر اندر آئی تو ساتھ ان کے استقبال میں ادھر ادھر انار لگا کے انار جلائے اور پھولوں کی پتیاں برسائیں، اور شاندار گانے نے ان سب کا استقبال کیا تھا۔ دھلنے بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ ورشا نے خود سے ہلکا میک اپ کرایا تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھی ایک باری بارات پر اس کا اچھا خاصا میک اپ ہو، جبکہ اینی کی بھی یہی سوچ تھی۔ البتہ سہیل بھی مکمل تیار تھی۔ وہ سب اندر آئیں۔ رامین نے اینی کو، جبکہ فرزانہ نے ایک طرف سے ورشا کو پکڑا اور مووی بننے لگی۔ تصویریں کھینچ رہی تھیں۔ ایک سما باندھا ہوا تھا۔ ان دونوں کو سٹیج پہ لے جایا گیا۔ تب بھی الیکٹرک انار رکھے ہوئے تھے۔ کافی خوبصورت دکھ رہا تھا۔ ہر طرف مہمان بھی سب دلہنوں کو اور خاص کر بہارے کو دیکھ رہے تھے اٹھ اٹھ کر۔ دارا نے گہرا سانس بھرا۔ وہ لڑکی جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتی تھی، اس کے قابو میں نہیں آتی تھی۔ کسی اور کا وہ کیا کرتا، اور یہ بدلہ تھا، وہ جانتا تھا، مگر وہ بھی دارا سکندر تھا۔ دل پر بجلیاں گرنے کے باوجود ایسے نگاہ پھیری اسے جیسے بے زر ہو۔ بارے امی سے ملی، جنہوں نے اس کی بلائیں لے لی، اس پر سے صدقہ وارا۔ وہ بے حد خوش تھی کہ ان کی بہو سب میں باکمال جو لگ رہی تھی۔ بھارے نے دارا کی طرف دیکھا، جو دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ بھابھی پوری محفل کی جان لگ رہی ہیں آپ، صفدر بولا۔ سچ کہہ رہے ہو صفدر، بہارے بھی بولی۔ تو اور کیا، میری بہو جیسا تو کوئی بھی نہیں یہاں، امی نے کہا تو بہارے مسکرا دی، جبکہ دارا نے لفٹ ہی نہ کرائی۔ بہارے منہ بس اوڑھ کر اس کے پاس سے چلی گئی، جبکہ دوسری طرف ارتاش نے سب کے سامنے اپنی بیوی پر سے پیسے وارے تھے۔ شوٹنگ شروع ہو گئی تھی۔ ماس کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، جبکہ سب بڑے ہنس رہے تھے اور سہیل لال انار کی طرح سرخ ہو چکی تھی۔ شرم سے چہرہ سرخیاں بکھیرتا اور بھی حسین لگ رہا تھا۔ اینی آج بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آج بھی سب تھے مگر بلال نہیں تھا، اور اس کے ساتھ رامین بیٹھی تھی، جو بہت فکر میں تھی کہ محفل میں انجوائے نہیں کر پا رہی تھی۔ فائق الگ فکر میں پھر رہا تھا، مگر بے سود۔ گھر میں ہونے کے باوجود بھی بلال باہر نہیں نکلا تھا۔ سب نے بہت کوشش کر لی تھی۔ فائق کو تو سخت تب چڑھی ہوئی تھی۔ جب حالات یہی تھے تو اس شادی کا کیا مقصد تھا؟ کیوں سب زبردستی اس لڑکی کو بے عزت کر رہے تھے؟ اور وہ لڑکی خود بے عزت جو ہونے کے لیے تیار تھی، اسے سخت کوفت ہو رہی تھی اینی سے۔ بنا احتجاج کے کیسے بلال کے نام پر تیار ہوئی بیٹھی تھی، جبکہ اس آدمی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اپنے ماں باپ اور اس لڑکی کو دو کوڑی کا کرنے میں، مگر وہی مرغی کی ایک ٹانگ۔ شادی وہ لڑکی ہر حال میں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سب پر لعنت بھیجتا دارا کے پاس آ گیا، جو بیزار سا بیٹھا تھا۔ کیوں آنکھ بگولا ہو رہا ہے؟ فائق کو دیکھ کر وہ پوچھنے لگا۔ یار میں تو عاجز آ گیا ہوں اس اینی سے۔ مطلب لڑکیاں اتنی بے ضمیری ہوتی ہیں؟ آپ کی کوئی سیلف ریسپیکٹ بھی ہے یا نہیں؟ ایک بندہ تمہیں ذلیل کر رہا ہے اور تم کیسے اس سے شادی کے لیے مری جا رہی ہو؟ وہ تپ کر بولا۔ ہو سکتا ہے وہ اسے محبت کرتی ہو، کیونکہ صرف محبت ہی انسان کو ذلیل کراتی ہے، باقی تو کوئی شے کسی کے آگے نہیں جھکتی۔ وہ بولا۔ محبت؟ لعنت بھیجوں میں ایسی محبت پر۔ وہ سر جھٹک کر بیٹھ گیا۔ اچھا تاؤ نہ کھا، چھوڑ بھائی کو، جیسے رہنا چاہتا ہے، تیرا کیا مسئلہ ہے بھلا؟ دارا نے اسے کول کیا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، خیر یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ایسی بیکار اور زنانہ محفل میں اور کیا کروں؟ دارا کوئی حد ہوتی ہے یار۔ فائق کا دل کیا کچھ کھینچ کر مار دے۔ بھئی کوئی ماحول ہونا چاہیے۔
وہ آنکھ دبا کر بولا، ابا جی نا لاٹھی چارج کر دیں گے۔ فائق بھی بیزار ہو رہا تھا، تو بھی کچھ اس کی بات پہ حامی بھرتا اسے ریئیکشن بتانے لگا۔ اوہو، کچھ نہیں ہوتا، کیا فرق پڑے گا، کوئی مردانہ محفل بھی ہونی چاہیے، دارا نے کہا۔ ابھی وہ دونوں سوچ رہے تھے کہ ارتاش بھی وہاں آ گیا۔ یار آج تو میری بیوی لفٹ ہی نہیں کرا رہی، وہ بولا، جبکہ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ تمہیں کس نے کہا ہے بیوی کو لفٹ کراؤ؟ ذرا تھوڑا تڑپاؤ تو صحیح، دیکھو ہماری بیگم کیسے جلی کٹی پی رہی ہے۔ دارا نے بہارے کی جانب اشارہ کیا جو منہ بنائے کھڑی تھی۔ وہ دونوں ہی ہنسنے لگے۔ او بھائیو، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ معاذ بھی وہاں آ گیا۔ ہم لوگ کچھ سوچ رہے ہیں۔ فائق نے آنکھ دبائی۔ وہ تینوں ہی سمجھ گئے۔ ابا جی کاٹ کر پھینک دیں گے، معاذ نے یاد دہانی کرائی۔ چلو آج موٹی چھری سے کٹ ہی جاتے ہیں، تارا نے کہا، تو جیسے سب راضی ہو گئے۔ میں آرڈر کرتا ہوں، 10 منٹ میں پہنچ جائے گی، فائق بولا تو ان سب نے سر ہلایا۔ میں پھر ان رسموں کے جھمیلوں سے نکلتا ہوں۔ معاذ پلٹ گیا، جبکہ رسم کے لیے دارا اور ارتاش کو بھی جانا پڑا تھا۔ ان دونوں نے سہائے اور بارے کے ساتھ ان تینوں کی رسم کی تھی۔ بلال کے تو نہ ہونے کو سب نے ہی بہت محسوس کیا تھا، جبکہ رامین تو چور سی ہو رہی تھی۔ فرزانہ بھی کافی غصہ کر رہی تھی۔ تقریباً 20 منٹ لگے تھے ان سب کو رسموں سے فارغ ہونے میں، اور کھانا بھی کھل گیا تھا۔ سب مہمان کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جبکہ وہ سب رفتہ رفتہ وہاں سے غائب ہونے لگے۔ اور شاید پہلی بار سب نے پی تھی، وہ بھی صرف معاذ کی مہندی کی خوشی میں۔ اور یہی پنگا دارا کا ہی تھا، جو اکثر ہی کام کر لیتا تھا، اور سب سے زیادہ وہی پی چکا تھا، مگر پھر بھی تھوڑا سٹیبل تھا۔ مگر وہ سب تو جیسے پہلی بار لگا کر چکرا گئے تھے۔ دارا نے انہیں مزید پینے بھی نہیں دی۔ باہر آگ کے پاس چیئر ڈالے وہ سب کہکوں میں مصروف تھے، جبکہ فنکشن اختتام پر تھا۔ سب مہمان بھی رفتہ رفتہ جا رہے تھے۔ ان کی اس شگل نے سارے فنکشن کا مزہ خراب کر دیا تھا، کیونکہ کوئی ڈانس وانس نہیں ہو سکا تھا۔ ساتھ بھی ان کے ساتھ شامل تھا، اور سب سے زیادہ عام بات یہ ساتھ کے لیے ہی تھی۔ وہ سکون سے پی رہا تھا، بنا کسی ہچکچاہٹ کے، جبکہ اس کے مات اور فائق اور تاش کے دوست بھی تھے۔ وہ سب کہکوں اور نشے میں جیسے ارد گرد سے انجان ہو چکے تھے۔ تبھی وہاں شہروز آ گیا، اور ان سب نے ہی بوتلیں چھپا دی۔ ایک دم سب سنجیدہ ہو کے بیٹھ گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اندر ابا جی بلا رہے ہیں، اندر چلو سارے، شہروز نے ذرا غصے سے کہا۔ آج ویسے بھی اس کا موڈ تھا ہی نہیں کسی بھی چیز میں۔ ابھی آتے ہیں بھیا، ساتھ جلدی سے بولا۔ ویسے تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ شہروز کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ کچھ نہیں شہروز بھائی، ہم تو بس اندر بور ہو رہے تھے تو باہر آ گئے، دارا نے بھی کہا۔ ٹھیک ہے اندر آؤ، وہ کہہ کے پلٹ گیا، جبکہ فائق، معاذ اور ارتاش ہنسنے لگے۔ کمینے، اتنی پی کیوں جب برداشت نہیں ہونی تھی؟ دارا بھڑکا، جبکہ وہ ساتھ پر بھی حیران تھا۔ خیر اپنے اندر کی کہانی تو خود واقف تھا، لیکن ساتھ اتنا الرٹ کیسے تھا؟ اس نے اس پر سے توجہ ہٹائی اور معاذ کو ہنستے ہنستے ایک اور گلاس چڑھوا دیا، جس کو پینے کے بعد جیسے وہ سب بے قابو ہی ہو گئے۔ ان سب نے ایک ایک گلاس اور چڑھایا تھا، وہ بھی چیئرز کر کے یہ آواز اندر تک گئی تھی، اور پھر تو جیسے ہوش و حواس بھی نہ رہے۔ معاذ نے ڈھول والے کے گلے سے ڈھول اتارا اور اپنے گلے میں ڈال کے ڈھول بجانے لگا، جبکہ اس کے ڈھول بجنے پر وہ سب بھنگڑے ڈالنے لگے۔
باہر اٹھنے والے شور و گل سے وہ سب ایک دم باہر کی طرف آئے تو جیسے محفل میں نئے سرے سے رنگ لگ گیا۔ ساتھ ڈی جے کو باہر پہلے ہی بلا چکا تھا اور ڈی جے کے لگنے والے گانے اور ساتھ کے دوستوں کی طرف سے لائی گئی لڑکیاں بھی آ چکی تھیں اور یہ محفل دیکھ کر وہ بھی بیچ میں آ گئے۔ اگر وہ سب ہوش میں ہوتے تو ضرور دیکھتے کہ باجی اور باقی سب انہیں کن خون خوار نظروں سے دیکھ رہے ہیں، مگر نہ وہ سب ہوش میں تھے اور نہ ہی ہوش میں آنا چاہتے تھے۔ وہ اندر کی بور محفل سے بیزار ہو کر اپنی محفل کو رنگین کر چکے تھے۔ استغفر اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابا جی ایک دم بھڑک کر بولے، مگر ان تک یہ آواز کیسے پہنچتی؟ اور دارا سے تو جیسے وہ لڑکی چپک ہی جانا چاہتی تھی۔ ہولڈر بازی اور شور ہنگامہ لگ رکھا تھا۔ ان سب نے اچانک سے ڈی جے کے ہاتھ سے دارا نے مائک تھاما اور مڑا تو اس کی بہاریں سامنے ہی کھڑی عقابی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ نشے میں بہکی بہکی نظروں سے دیکھتا اس کی جانب بڑھا۔ اس کے گاتے ہی شور میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ ساتھ کے دوست، ساتھ معاذ، فائق اور تاش، وہ سب اس کے پیچھے تالیاں بجا رہے تھے، جبکہ معاذ نے ڈھول بھی بجانا شروع کر دیا تھا۔ وہ سب بالکل حواسوں میں نہیں لگ رہے تھے۔ بھارے کا جیسے جسم کا سارا خون ایک دم ہی چہرے پر آ گیا۔ اسے نہیں پتا تھا دارا اتنا اچھا گانا گاتا ہے، اس کی آواز اتنی اچھی ہے۔ امی تو شرمندگی سے ہی پلٹ گئی۔ ان کا بیٹا ایک نمبر کا چچورا تھا، سسرال میں کیا حرکتیں کر رہا تھا۔ وہ اس کے نزدیک آیا۔ پورے شجاع ہاؤس میں اس کی آواز گونج رہی تھی، جبکہ باہر اندر جو مہمان رک گئے تھے وہ مہمان سب اٹھ اٹھ کر دیکھ رہے تھے، اور ان سب میں بلال بھی تھا، جو اوپر سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور خود کو دور رکھنے کے باوجود ایک جذبہ حسد کا تھا جو اس میں جنم لے رہا تھا۔